پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ عدلیہ جو ہے وہ عدل اور انصاف کے لیے ہے، اور ہمیشہ عدلیہ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ عدل اور انصاف عوام کو دیں گے، نہ کہ اپنی خاندانی پریشر میں آ کر، خاندان کے لوگوں میں پریشر آ کر فیصلے ملک پر مسلط کریں گے۔ آپ نے دیکھا کل ثاقب نثار صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک آئی، اور بڑا افسوسناک امر ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی تھی یا ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہونی ہے، سربراہ ہمارے حکومتی جو ہے وہ اتحادیوں کا سربراہی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور ہم اس بات پہ ہمیشہ اس چیز کے قائل رہیں کہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہوں۔ ملکوں کے درمیان، پارٹیوں کے درمیان اختلافات بھی ہوتے ہیں، ملکوں کے درمیان جنگیں بھی ہوتے ہیں، لیکن مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ لیکن مذاکرات کا جو فورم ہے وہ ہے سیاستدانوں کے لیے پارلیمنٹ کا فورم۔ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ہوا، اور اس میں جو جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی ان کو بھی اس میں نمائندگی ملی، اور وہ بھی بیٹھے رہے۔ اور سپریم کورٹ کا کام ہے اس ملک میں عدل اور انصاف دینا، عدالتوں کا کام ہے۔ عدالتوں کا کام سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کرانا نہیں ہے، اور ہم بالکل مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمارے اتحادی جماعتوں کو تحفظات بھی ہیں اس مذاکرات پہ، اور ان کے جینون تحفظات ہیں، کوئی ایسے تحفظات نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی یہ بالکل غلط تحفظات ہے۔ بالکل ان کے تحفظات اپنے جگہ پہ بہت جینون ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی ہماری جو جماعتوں کی میٹنگ ہونی ہے اس کا بھی جو ہے وہ آؤٹ پٹ جب آئے گا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بھی شیئر کریں گے۔ عید کے دنوں میں ایک سوات میں بھی ایک ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، ہمارے پولیس کے نوجوان جنہوں نے قربانیاں دی، شہید ہوئے اور زخمی بھی ہیں۔ اس کے اندر ہم ان کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہیں۔ انکوائری شروع ہے، مختلف اس پہ بات چیت کو بھی اس کو دہشت گردی کا واقعہ پہلے قرار دیا۔ ڈی پی او صاحب کو آج میں سن رہا تھا، وہاں پر ہمارے علاقے سے ان کا تعلق ہے، ابتدائی رپورٹ ان کی ہے، تو اس میں مختلف اس پہ بھی جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جب فائنل اس پہ بات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کیا چیز ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بارودوں کو آگ لگی یا جو بھی ہے، اور کوئی دہشت گردی کے ایلیمنٹ اس کو کہتے ہیں۔ تو جیسی اس کی فائنل رپورٹ آتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی، لیکن اگر آپ دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی کہا تھا، اور کل ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ اگر ڈائلاگز بھی ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہوتے ہیں، حکومت کی ماں پر ہوتا ہے۔ اور ہم نے ماضی میں بھی یہ کہا تھا جب یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت صوبے اور مرکز میں بھی تھی کہ یہ لوگ مذاکرات کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جنہیں اس ملک کا امن تباہ کیا، جنہوں نے یہاں کے پولیس فورسز کو، فوج کے ہمارے نوجوانوں کو، سول سوسائٹی کو، میڈیا کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا۔ اور آج دوبارہ آپ دیکھیں کہ وہ بدامنی ہمارے صوبے میں، ہمارے پاکستان میں دوبارہ پھیلی۔ آپ اگر پشاور کو دیکھیں، اگر آپ کراچی کو دیکھیں، اگر آپ سوات کو دیکھیں، جہاں جہاں پر بھی یہ پچھلے اس میں جو یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور اپنے علاقوں کو اگر ہم دیکھیں، اگر پولیو کی ٹیم ہو، اگر سینسس کی ٹیم ہو، ان کے اوپر جو پولیس کے نوجوان جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ریسنٹلی عید کے دن بھی ایک لکی مروت میں ایک ریٹائرڈ فوجی آفیسر کا جو ہے اس کی شہادت ہوئی۔ تو یہ بڑے افسوسناک امر ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں جب تک اس ملک میں سزا جزا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اور ہم ہمیشہ فورگیو کر دیتے ہیں کہ یار انہوں نے یہ غلطی کر لی اور کر دیں، معاف کر دی اور ہم آگے چلیں۔ اور جب تک آپ اس بیماری کی جڑ میں نہیں جائیں گے، جب تک ہم اس بیماری کو دیکھیں گے نہیں اور یہ بیماری کہاں سے ہے، اس وقت تک اس چیز کا حل نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کام کیے ان کو قرار واقعی بالکل سزا ہونی چاہیے۔ جب سزا ہوگی تو آگے جو ہے پھر چیزیں ٹھیک ہوگی۔ لہٰذا یہ چیزیں تھی جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ ایک اور چیز جو 12 سال بعد ہمارے فورن منسٹر جو ہیں وہ انڈیا تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایس سی او کی میٹنگ ہے، ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے،
اس پہ جو ہے ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہاں پر جو ہے ان کی سائڈ لائن میٹنگز ہیں. میڈیا میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ان کی انڈیا کے فورن منسٹر سے کوئی میٹنگ کیسے. ہماری سائڈ لائن میٹنگ کوئی بھی انڈیا کے ساتھ تھی بھی نہیں اور نہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی. ہماری انڈیا والوں کے ساتھ کوئی سائڈ لائن میٹنگ پہلے سے اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں تھی, بلکہ باقی ممالک کے ساتھ ہماری سائڈ لائن میٹنگز ہوں گی. ساتھ ساتھ سوڈان میں جو چیز ہو رہی تھی اس میں جو ہمارے پاکستانی وہاں پر موجود تھے ان کی جو وہاں سے انخلا کا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ فورن آفس نے یا وہاں کی ہماری ٹیم نے جو اچھا کردار ادا کیا ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہماری جو ہے وہ الیکشن. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان میں ایک ہی دن ہونے چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ الیکشنز جو ہیں بیٹھ کر مسئلے کا حل ہے, جیسے میں نے پہلے کہا ہے الیکشنز ایک ہی دن ہو. لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم جب بھی ٹی وی پہ اور سپریم کورٹ میں اور جہاں جہاں پر ہم سنتے ہیں پنجاب کی بات ہوتی ہے, پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑی گئی ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ بات چیت جو ہے کسی بھی فورم پہ بھی نہیں ہے کہ اس میں بھی الیکشنز ہونے چاہیے. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر الیکشنز سے کوئی بھی رائے فرار اختیار نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کراتے ہیں 100% یہ سامنے ہے کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنے گا وہ اگلے قومی اسمبلی کے الیکشن میں اثر انداز ہوگا. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اثر انداز نہیں ہوگا. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا جب کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں الیکشنز ہو رہے تھے اس میں جس طریقے سے وزیر اعظم, وزراء اور سب لوگ اثر انداز سے سب کے سامنے تھے. لہذا ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے کہ ماضی میں باجوہ صاحب سے جس وقت عمران خان صاحب اس وقت ان کو برا بلا کہہ رہے تھے, پریزیڈنٹ ہاؤس اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ سہولت کار بنے اور انہوں نے ان کی میٹنگ کرائی اور باجوہ صاحب کے کہنے پہ جو ہے انہوں نے بقول ان کے میں نے اسمبلی توڑی. یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک جنرل کے کہنے پہ پارٹی بنتی ہے, پھر ایک جنرل کے کہنے پر جو ہے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں, پھر ایک جنرل کے کہنے پر ڈی چوک پہ میں دھرنا ہی کہوں گا دھرنا ہوتا ہے, پھر ایک جنرل کے کہنے پہ جو ہے وہ انسٹال ہو کر ہمارے پاکستان میں آ جاتے ہیں, وزیر اعظم بنا دیے جاتے ہیں, وزیر اعلیٰ بنا دیے جاتے ہیں. پھر ایک جنرل جو ہے وہ پارلیمنٹ چلاتا ہے بقول عمران خان صاحب کے کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا, مجھے تو صرف ٹی وی سے اور اپنی گھر والوں سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. پھر ایک جنرل کے کہنے پہ وہ جو ہے وہ لانگ مارچ کہیں یا شارٹ مارچ کہیں یا فرلانگ مارچ کہیں اور پھر جلسے جلوس کرتے ہیں. اور ایک جنرل کے کہنے پھر وہ کہتے ہیں سارے چور ڈاکو میں ان سے مذاکرات نہیں کروں گا. پھر ایک جنرل کے کہنے پہ اسمبلی ٹوٹتی ہیں. تو ہر جگہ جرنل ہی جرنل ہے, تو مطلب سیاسی پارٹی تو نہیں ہوئی. پھر جب ہم پہلے سے کہتے سیاسی پارٹی تو ان کا جب بھی آپ دیکھیں ان کا آپ سٹیپ وائز آپ ان کی چیزیں دیکھیں. جب اس سے بولتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں بندے کو کیوں بنایا, جی مجھے میں تو فلاں نے جنرل کے کہنے بنایا. آپ نے فلاں بندے کو کیوں اس عہدے بڑھایا, میں تو فلاں کے کہنے بڑھایا. تو مطلب اپنی عقل تو نہیں ہے. لیکن ان کی پارٹی تو میں نے کو جو بھی ان کا فین کلب ہے وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. یہی عمران خان صاحب تھے, کہتے تھے کہ جو میری پارٹی چھوڑ کے جائے گا وہ کسی فنکشنز میں نہیں جا سکے گا, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ وہ کالی ٹوکری جو ہے وہ سر پہ رکھ کے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر جگہ پھر رہا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کا چہرہ دیکھنا نصیب ہو, لیکن وہ چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتا. کالی بالٹی ہے یا ڈبہ ہے جو بھی ہے وہ اپنے سر پہ رکھ کر, چاہے وہ عدالتوں میں پھر رہا ہو چاہے وہ باہر پھر رہا ہو, تو ڈبے سمیت جو ہے نا وہ پھر رہا ہوتا ہے. لہذا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم بہت سے بحرانوں کا شکار ہیں. معاشی بحران ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں, الیکشنز کے حوالے سے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل آگے جو ہے ہمیں ایک روڈ میپ پاکستان کے عوام کو دینا چاہیے. اگر ہم اپنا روڈ میپ سیاسی جماعتیں اس چیز میں خدا نخواستہ ناکام ہوئی تو اس پورے سسٹم کا جو نقصان ہوگا وہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں کو ہی ہوگا. لہٰذا ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے, اس چیز کی طرف ہمیں جو ہے آگے روڈ میپ دینا چاہیے. اور بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی رمضان کے آخری دنوں میں ہی اسد کیسر صاحب نے فون کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے پارٹی کے جو وہاں پر نمائندے تھے جو ہم نے بھیجا تھا قمر زمان قیارت صاحب کو, وہ اور باقی جماعتوں کے نمائندے جب وہاں پر بیٹھے تھے اور اسپیکر فون پہ بات ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ ہم نے اسپیکر آن کی اور ہم فلاں فلاں شخص یہاں پر بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس پارٹی کا مینڈیٹ ہے. اور ان کے چیئرمین آ جاتے کہ نہیں میں نے اس کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا, میں تو مینڈیٹ اب اس کو دے دیا.
کرکٹ کے کھلاڑی عمران خان صاحب اور اب ہاکی کے پاس شروع کر دیے تو پھر یہ تو کرکٹ اور ہاکی مکس ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. اب پھر کل بولیں گے کہ نہیں میں نے شاہ محمود کو یہ نہیں دیا, میں نے فلاں کو دے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ غیر سنجیدگی ہے ان کی اس میں, کہ غیر سنجیدہ اگر اس قسم کے رویے ہوں گے تو پھر ہماری اتحادی تو پھر ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے 9 سال اس صوبے میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے پولیٹیکل حوالے سے, میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے لوگوں کی ذاتی پگڑیں اچھالی گئی ہیں, یہ چیزیں ہوئی, تو اس کے بعد اگر آپ اس قسم کے وہ کریں, اس کے بعد آپ 9 سال بعد اس پہ جو ہے وہ کس طرح آپ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ آنکھیں ملانے کے جو ہے وہ قابل ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہی گزارشات تھی آپ سے کرنے کے لیے تھا. ابھی پھر 1-2 دن میں ڈیولپمنٹ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, جو ہے اس پہ بھی آپ کو جو ہے اپڈیٹ کروں گا. یہ جو آڈیو لیکس کی آپ بات کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہم خیال لوگ ہیں. ثاقب نثار کی میں بات کر رہا ہوں, چیف جسٹس صاحب کی, تو یہ ایک مخصوص ایجنڈے کی پیروی لگتی ہے. تھوڑا سا بتائیں کہ یہ صرف ایسے لوگوں کی آڈیو کیوں لیکس ہو رہی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ جڑے کوئی خاص ایجنڈا ہے؟ تھوڑا سا ایک سوال. پی ٹی آئی والوں کی لیکس آ رہی ہیں, ہماری تو لیکس نہیں ہو رہی. تو یہ کون کر رہا ہے, تھوڑا سا یہ بتا. دیکھیں میں تو پہلے کہ اس کی فرانسک ہونی چاہیے, غلط بات ہے. ہم ایک آزاد مملکت میں رہتے ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب پہلے وزیر اعظم صاحب کی آئی تھی تو مٹھائیاں تو پی ٹی آئی والے تقسیم کر رہے تھے, لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آ رہی ہیں تو انہی کی آ رہی ہے نا. تو جو سچویشن ابھی آپ بتا رہے تھے بہت مذائقہ خیز لگتا ہے. پشاور میں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا ملکی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, آڈیو لیکس کا منظر عام پر آنا منفی اقدام ہے. ہمیشہ عدالتوں سے انصاف کی توقع کی ہے, ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کو ترجیح دی ہے. ملک میں انصاف فراہم کرنا عدالتوں کا کام ہے. جب تک ملک میں سزا اور جزا کا نظام درست نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پشاور میں اس وقت پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملکی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, آڈیو لیکس کا منظر عام پر آنا منفی اقدام ہے, جبکہ ہمیشہ عدالتوں سے انصاف کی توقع کی ہے. ہمیشہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کو ترجیح دی گئی. ملک میں انصاف فراہم کرنا عدالتوں کا کام ہے. جب تک ملک میں سزا اور جزا کا نظام درست نہیں ہوگا مسائل حل نہیں ہوں گے. پنجاب میں پہلے الیکشن سے مسائل پیدا ہوں گے, جبکہ فیصل کریم کنڈی کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں اور سزا اور جزا پر عمل نہیں ہوگا تو امن قائم نہیں ہوگا.